واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ محترم حاضرین، آج کے زمانے میں ایک عام ذہن لوگوں کا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہ بن چکا ہے کہ انسانیت سب سے مقدم ہے، انسانیت سب سے آگے ہے، اور اسی نعرے اور اسی فکر اور سوچ کی رو میں ہمارے کئی ایسے مسلمان بھائی ہیں جو بہہ چکے ہیں۔ دین کی صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، بنیادی باتیں دین اسلام کی یا پھر اس کے اخلاقی پہلو، انسانی پہلو سے عدم واقفیت کی وجہ سے، اس کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے پر اتر آئے ہیں۔ اب اس دور میں یہ ضرورت ہے کہ اسلام کا وہ پہلو بھی ابھارا جائے، اس کو بھی دکھایا جائے واضح انداز میں، جو انسانیت نوازی کا درس دیتا ہے، جو انسانوں کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ انسانیت کا مطلب دنیا کی نظر میں کیا ہے اور اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے انسانیت کا کیا مطلب ہے، تو دو تین طرح سے انسانیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک رشتہ ہوتا ہے انسان کا انسان سے، تعلق ہوتا ہے، اسی تعلق کو انسانیت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تعلق رشتہ داری کے بنیاد پر بن سکتا ہے، ایک ماں کا اپنے بیٹے سے، یا ایک بیٹی یا بیٹے کا اپنی ماں سے محبت کرنا، باپ کا اپنے بچوں سے، اولاد سے، بھائیوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ بھی انسانیت ہے۔ ایک انسانیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوستی، یاری اور ہم سبق ہونے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرے، یہ بھی انسانیت کا حصہ ہے۔ ایک سماجی انسانیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ساتھ سماج میں رہنے والے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، ان سے اچھے معاملات رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی انسانیت کا حصہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بے لوث انسانیت کا پالن کرتے ہوئے اس انسان سے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس سے کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی سماجی سمبند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اچھے انداز میں پیش آتا ہے، تو یہ انسانیت ہے، بے لوث انسانیت۔ تو یہ دنیاوی نقطہ نظر سے انسانیت کو ان چار کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے، لیکن اسلام کی جو انسانیت کی پریبھاشا ہے وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر مخلوق کے ساتھ، کہ انسان یا مسلمان ہر مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اس کو جو حق اس کا ہے وہ عطا کرے۔ یہ اصل اسلام نے یہ درس دیا ہے اخلاقی اعتبار سے انسانوں کو، کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کا بھی خیال رکھنا ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو کچھ بول نہیں سکتے، جو اپنی ضرورتوں کو، اپنی تکلیفوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ چند ایک واقعات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بتاتے ہیں، ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے۔ اس دوران ہمیں چڑیا کا ایک گھونسلہ دکھتا ہے جس میں اس کے بچے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کی ماں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے ایک انسانی تقاضے کے تحت ان بچوں کو اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اس لیے کوئی ان کو روک نہیں سکا، لیکن جب وہ چڑیا واپس آتی ہے اور گھونسلے میں اپنے بچے نہیں پاتی ہے، تو لشکر جو صحابہ کرام کا موجود تھا، جتنے بھی صحابہ موجود تھے، ان کے اوپر منڈانے لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کس نے اس چڑیا کو
اس کے بچے اٹھا کر تکلیف دی ہے، اسے چاہیے کہ اس کے بچے فوراً واپس کر دے، فوراً لوٹا دے۔ تو صحابہ کرام اس کے بچے لوٹا دیتے ہیں اور وہ چڑیا شانت ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اس چڑیا کی تکلیف کو کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے کس قدر تنگ دل ہوتی جا رہی ہے، کس قدر پریشان ہے کہ وہ ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے، سکون اس کو میسر نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو محسوس کرتے ہوئے صحابہ کو ان کی غلطی کی تلافی کا حکم دیا۔ اسی طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک عورت کا واقعہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اس عورت کا معاملہ کیا تھا کہ اس کے یہاں ایک بلی رہا کرتی تھی، اس نے وہ بلی پال رکھی تھی اور اس نے اس بلی کو اپنے گھر میں ہی باندھ کر رکھا۔ وہ بلی ایسی تھی کہ اس کو وہ کھانا نہیں دیا جاتا تھا، جب کھانا نہیں دیا جاتا تھا تو زمین کے گھاس پھوس وہ کھا کر جیسا چاہتی بیچاری رہنے کی، زندہ رہنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن بہرحال اس کی موت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اسی واقعے کے پیش نظر اور اسی بنیاد پر اس عورت کو جس نے بلی کو بھوکا رکھ کر تڑپا کر مارا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ ایک بلی، ایک جانور جو چھوٹا سا جانور ہے، ایک بے قیمت اور بے حیثیت معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن جب اس کی جان کی بھی ناقدری کی جاتی ہے، جب اس کی جان کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، اس کے ساتھ انسانیت کا سلوک روا نہیں رکھا جاتا، تو اسلام نے کہا کہ ایسا انسان اللہ کی جنت میں جانے لائق نہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو گناہ گار تھی، بہت زیادہ گناہ گار، لیکن اس کے دل میں انسانیت کا جذبہ آیا، اللہ رب العالمین نے اس پر کس طرح رحم فرمایا۔ دیکھیے کہ کتا جو کہ بھوکا اور پیاسا تھا، اس عورت نے جب اس کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ تو یہ بھی ایک پہلو انسانیت نوازی کا اسلام میں ہے۔ یہ نہیں کہ انسانیت ہی اصل مذہب ہے، اصل مذہب ہمارا اسلام ہی ہے جو ہمیں عبادت معاملات سکھانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی حکم دیتا ہے جس چیز پر آج پوری انسانیت زور دے رہی ہے، پورے انسان، پورا عالم زور دے رہا ہے۔ اور اسلام نے جس طریقے سے، جس لیول اور جس طبقے پہ وہ اسلام نے ہمیں سکھائی ہے وہ عادت، وہ ان تمام قوانین سے بڑھ کر ہے جو دنیا آج انسانیت کے پیش نظر وضع اور تخلیق کر رہی ہے، بنا رہی ہے۔ آپ دیکھیں ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں گئے۔ اس باغ میں جب آپ جاتے ہیں تو اس میں ایک اونٹ تھا، آپ کو دیکھتے ہی وہ اونٹ رونے لگتا ہے اور اس کی آواز نکلنے لگتی ہے گویا کہ وہ رو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ انصار کا ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، اس کا مالک میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان بے جانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام تو بھرپور لیتے ہو، تھکاتے ہو خوب، لیکن اس کو بھوکا رکھتے ہو، صحیح طور سے نہیں کھلاتے۔ اللہ سے ڈرو۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ کام لینا ہے لیجئے، لیکن اس کے حقوق کا بھی خیال رکھیے۔ اس کا چارہ، اس کا غلہ، جس سے اس کو طاقت ملے، جس سے اس کو سہارا ملے، وہ دینا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ان سے کام لیتے رہیں اور ان کے حقوق کا خیال نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ ان کے معاملات میں بھی ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، صرف رشتہ داریوں کے معاملات میں نہیں، صرف انسانوں کے لین دین کے معاملات میں نہیں، اخلاقیات کے معاملات ہی میں تقویٰ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے سکھایا ہے کہ جانوروں کے حقوق میں بھی تقویٰ ہے۔ اگر ہم جانوروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ان کے ساتھ رواداری نہیں رکھتے، تو ہمارا تقویٰ ابھی مکمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی ایک آیات ہیں اور احادیث مبارکہ بھی ہیں جس میں تمام انسانوں کو شامل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے
ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ یہ انسانیت، یہ ہیومینٹی جس کو آج سارا عالم بڑھاوا دے رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی انسانیت کو اسلام کے آگے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ اسلام ہی کے اندر انسانیت، اسلام کے اندر انسانیت موجود ہے اگر صحیح نظر سے آپ اس کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ سے متعلق صرف ایک حق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، باقی سارے کے سارے حقوق انسانیت سے متعلق ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو اچھا، اور جو تمہارے دور کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور تمہارا جو ساتھی ہے، محدثین نے والصاحب بالجنب کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ سفر کا ساتھی یا پھر عام ساتھی یا آپ کی اہلیہ، سفر کا ساتھی ہو یا عام ساتھی ہو یا اہلیہ ہو، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافر راہ چلتا انسان اگر کوئی ہے تو اس کے حقوق کا بھی خیال رکھو، اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تو اس کے اندر اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ مومن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مومن رشتہ دار یا مومن ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ خاص نہیں کیا آیت کریمہ کے اندر۔ رشتہ دار اگر ہے، چاہے وہ کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے، وہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ ساتھی ہمارا اگر کوئی ہے یا سفر کا ساتھی اگر کوئی ہے، وہ اسلام سے اس کا تعلق ہو یا وہ اسلام سے متعلق نہ ہو، اس کے ساتھ بھی ہمیں انسانیت اور احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرنا، ان کے مزاج لینا، آخر ان کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کس طرح سے ان کی پریشانی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلانا، اگر ان کے پاس روزی رزق نہیں ہے ان کے لیے وہ مہیا کرنا، یہ ساری کی ساری صفتیں جو چاروں صفتیں حدیث میں ہیں، ایک انسان کے جنت میں جانے کا سبب بنتی ہیں۔ کیا یہ انسانیت کا حصہ نہیں ہے؟ بلکہ یہ انسانیت کا ایک اعلیٰ حصہ ہے، عظیم ترین حصہ ہے۔ بہرحال ایک اور حدیث کے اندر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر بنے، جو انسانیت کے لیے بہتر بنے، اس انسان کے اندر خیر موجود ہے، وہ انسان بہترین ہے، وہ انسان بہتر کردار کا مالک ہے۔ اسلام کی نسل کشی کرنے والے اس حدیث کو ذرا غور سے سن لیں، اسلام کے اوپر اعتراضات اٹھانے والے، طرح طرح سے اسلام کو انسانیت کے خلاف بتانے والے، اور وہ مسلمان جو لبرل سوچ کے بنتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں اس حدیث کو آنکھیں کھول کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو حدیث واضح ہے کہ اسلام نے انسانیت کا عظیم درس دیا ہے، عظیم سبق سکھایا ہے تمام دنیا کو اور اپنے ماننے والے کو۔ تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے تئیں یہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلام نے انسانیت نوازی بھی سکھائی ہے، اور ایک عظیم لیول پر جا کر سکھائی ہے، ایک عظیم مرتبہ انسانیت کا ہم کو دیا ہے، اور ہمیں دنیا کے پروپیگنڈوں میں الجھ کر اپنے اسلام کی تعلیمات کو بھول جانا نہیں چاہیے، اسلام کی تعلیم کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اسلام کی تعلیم کو اچھی طرح سے حاصل کریں، کیونکہ ساری کی ساری وہ خیر جس کو آج دنیا خیر سمجھ رہی ہے یا آنے والے وقت میں وہ سمجھے گی کہ اچھا کام ہے، اسلام اس کو 1400 سال پہلے ہی سمجھا چکا ہے، بتا چکا ہے۔ تو اگر خیر تلاش کرنی ہے، انسانیت تلاش کرنی ہے، یا بھی کسی بھی طرح کا سوشل ورک بھی اگر کرنا ہے، تو اسلام کی تعلیم میں اس کی ساری رہنمائیاں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو صحیح انداز سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کی توفیق دے، اسلام کی ایک ایک تعلیم کو اپنے اندر لانے کی توفیق دے، اپنانے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین مسلمانوں پر رحم فرما، جو وبائیں اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں یا رب العالمین اس کو اٹھا لے، ان کو ختم فرما دے۔ یا رب العالمین لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، لوگوں کی بیماریوں کو دور فرما،
جو وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، جو باحیات ہیں ان پر بھی رحم فرما اور ان کو صحیح اعمال اور نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔